السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کے اندر بات یہ کریں گے کہ طلباء کو سبق دیر سے کیوں یاد ہوتا ہے، کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو سبق دیر سے یاد ہو اور ان کو سبق جلدی کیسے یاد ہو، اس کی کیا ترتیب ہے۔ صحیح، دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے نا کہ آپ کو سبق دیر سے یاد ہو رہا ہے، تو یقیناً آپ 4 قسم کے طلباء کے اندر سے ہی ہوں گے۔ 4 قسم کے جو طلباء ہیں آپ انہی کے اندر سے ہوں گے۔ پہلی قسم یہ کہ وہ طلباء جو صرف امتحان میں پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو سبق دیر سے یاد ہوتا ہے۔ دوسرے وہ طلباء جو صرف مطالعہ کرتے ہیں، سبق یاد نہیں کرتے، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تیسرے وہ طلباء جو صرف رٹا لگاتے ہیں، مطلب رٹا لگا کے بغیر سوچے سمجھے وہ سبق کو یاد کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ چوتھے وہ طلباء جو صرف سبق یاد کرتے ہیں پر ریوائز نہیں کرتے، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو یقیناً آپ ان 4 کے اندر سے ہی ہوں گے۔ اب اس کا مسئلے کا حل کیا ہے، اب یہ سمجھ لیں۔ حل سمجھنے سے پہلے میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ہمارا دماغ کس طرح کام کرتا ہے۔ دیکھیں، ہمارا جو دماغ ہے یہ جسم کا ایک عضو ہے، ہمارا باڈی پارٹ ہے۔ صحیح، تو جس طرح ہمارا دماغ ہے نا، اسی طرح ہمارا جسم کے دیگر باڈی پارٹ ہیں۔ صحیح، جس طرح ہمارا دماغ کام کرتا ہے، ہمارا دماغ جس طرح بڑھتا ہے، اسی طرح سمجھ لیں ہمارے جو جسم کے دوسرے پارٹ ہیں وہ بھی بڑھتے ہیں۔ صحیح، مثال کے طور پہ اگر میرے ہاتھ کمزور ہوں، صحیح، مضبوط نہ ہوں، تو میں ان کو مضبوط بنانے کے لیے کیا کروں گا؟ بازوؤں کو مضبوط بنانے کے لیے کیا کروں گا؟ ٹانگوں کو، سینے کو، بیک کو مضبوط کرنے کے لیے میں کیا کروں گا؟ ایکسرسائز کروں گا۔ صحیح، ایکسرسائز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایکسرسائز کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جسم کے اس عضو پر جس کو مضبوط کرنا ہو اس پہ پریشر ڈالا جاتا ہے۔ اس پریشر ڈالنے کی وجہ سے جسم کا جو وہ عضو ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور یہ پریشر یہ نہیں کہ ایک بار ڈال دیے تو جسم کا وہ عضو مضبوط ہو جائے گا، بلکہ روز کے حساب سے اس پر پریشر ڈالا جاتا ہے، ڈیلی کے حساب سے اس پر پریشر ڈالا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو عضو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈمبل بار بار اٹھاتے ہیں۔ ایک دن یہ نہیں کہ ایک دن اٹھا لیے کافی ہے، نہیں، بلکہ ایک خاص پرٹیکولر ویٹ اور خاص ٹائم کے اندر ڈیلی کی روٹین کے حساب سے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو گویا کہ جس طرح ہمارے جسم کے دیگر پارٹ ہیں نا، جس طرح وہ بڑھتے ہیں، اسی طرح ہمارا دماغ بھی بڑھ سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس پر صحیح انداز میں، صحیح ترتیب پر پریشر ڈالا جائے۔ صحیح، اگر یہ آپ کام کریں گے، پریشر ڈالیں گے، تو آپ کا دماغ بڑھے گا، جلدی آپ کو چیزیں یاد ہوں گی۔ اب وہ پریشر ڈالنے کی کیا ترتیب ہے وہ میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے شروع کے اندر اقسام بیان کری ہے نا کہ ان طلباء کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دماغ پر بوجھ نہیں آتا۔ جب بوجھ نہیں آتا تو پھر ان کا دماغ بڑھتا نہیں ہے، ان کے اندر یاد کرنے کی صلاحیت نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ وہ طالب علم جو رٹا لگا رہا ہے، رٹا لگانے سے چیز دماغ کے اندر ہی نہیں جاتی، جب دماغ کے اندر جائے گی نہیں تو یاد کیسے ہوگی؟ اسی طرح وہ طالب علم جو صرف پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، یاد نہیں کرتا، وہ اپنے دماغ کے پریشر کہاں سے ڈال رہا ہے؟ وہ تو صرف پڑھ رہا ہے، یاد کرنے کا پریشر تو نہیں ڈالنا نا اپنے دماغ کے اوپر۔ تو اس کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ طالب علم جو صرف امتحان کے دنوں کے اندر ذہن پر بوجھ ڈالتا ہے، پریشر ڈالتا ہے، خالی امتحان کے دنوں کے اندر، تو کیا 10-15 دن اگر میں ایکسرسائز کروں اور 2-3 مہینے کی چھٹی کر لوں، میرے بازو بڑھیں گے؟ نہیں بڑھیں گے۔ میرا اگر مثال کے طور پر شولڈر کی ایکسرسائز کر رہا ہوں، 10-15 دن کے لیے کر لوں میں، صحیح، اس کے بعد چھوڑ دوں 2-3 مہینے کے لیے، میرے شولڈر بڑھیں گے؟ نہیں بڑھیں گے، نہ بڑھیں گے نہ مضبوط ہوں گے۔ اسی طرح وہ طلباء جو صرف امتحان کے اندر یاد کرتے ہیں، اگرچہ پریشر تو ذہن پہ ڈالتے ہیں، وہ یہ نہیں کہ پریشر نہیں ڈالتے، پریشر ڈالتے ہیں ذہن پر، لیکن کیا ہے کہ وہ 10-15 دن کے لیے ڈالتے ہیں، اس کے بعد وہ پریشر ڈالنا چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کا ذہن جیسا تھا ویسے ہی رہ جاتا ہے۔ اب سمجھیں کہ ذہن پر صحیح طریقے سے پریشر کس طرح ڈالیں، صحیح طریقے سے یاد کرنے کی ترتیب کیا ہے۔ تو دیکھیں، آپ 3 پوائنٹس پر عمل کر لیں، صحیح، 3 باتوں پہ عمل کر لیں، آپ کا ذہن، آپ کے ذہن کے اندر جو یاد کرنے کی اسپیڈ ہے نا وہ تیز ہو جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی آپ کا سبق ہے، جو آپ پڑھ لیں مدرسے وغیرہ کے اندر، تو وہ جو بھی آپ کا سبق ہے اس کو آپ روزانہ یاد کریں۔ میں یہ نہیں بول رہا مطالعہ کریں، یاد کریں آپ روزانہ اس سبق کو۔ صحیح، دوسری بات، وہ جو سبق آپ نے یاد کرا ہے
اس کو 2-3 دن بعد ریوائز بھی کریں. اگر آپ کا ذہن زیادہ کمزور ہے نا تو مثال کے طور پہ آپ نے زیادہ یاد نہیں کرنا ہے, یاد آپ نے کم کرنا ہے. آدھا پیج ہو گیا, 4-5 لائنیں ہو گئیں, آپ نے اتنا یاد کر لیا. مثال کے طور پہ نحو کا سبق ہے, آپ نے 4-5 لائنیں یاد کر لی, رٹا نہیں لگانا, رٹا لگا کے یاد نہیں کرنا. جو ورڈ لکھے میں وہ ورڈ یاد نہیں کرنے. صحیح کہ آپ اردو کے الفاظ یاد کریں کہ بھائی نحو کے اندر یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, ورڈنگ یاد کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. جو لکھا ہوا ہے اس کو پوائنٹ صحیح سے ذہن کے اندر ہونے چاہیے. تو آپ نے مثال کے طور پہ کمزور دماغ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آگے جا کے تیز ہو جائے گا. ابھی آپ یہ کہیں کہ 4-5 لائنوں کا جو سبق ہے اس کو آپ روزانہ 4-5 لائنوں کا سبق یاد کر لیے, اگلے دن 4-5 لائنوں کا سبق یاد کر لیا, پھر اس کے اگلے دن اور یاد کر لیا. لیکن یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ڈیلی کے حساب سے آپ ریویژن کریں. یعنی کہ 4-5 لائنیں یاد کریں, کل آپ نے 4-5 لائنیں یاد کرنی ہیں, ساتھ ہی ساتھ پچھلا ریویژن کرنا ہے. پرسوں آپ نے 4-5 لائنیں یاد کرنی ہے, ساتھ کے ساتھ پچھلے 2 سبق کا ریویژن کرنا ہے. اسی طرح 3 دن بعد سبق بھی یاد کرنا ہے, پچھلے 3 دن کا ریویژن بھی کرنا ہے. یہ اس طالب علم کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس کو یاد کرنے کے اندر بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے, اور جس کو یاد کرنے میں اتنا مشکل نہیں ہوتی تو اس کو یاد زیادہ کرنا ہے, ریویژن اس کو 2-3 دن چھوڑ کے کرنا ہے. جس کے ساتھ مسئلہ کم ہوتا ہے, جس کے ساتھ مسئلہ زیادہ ہے اس کو یاد کم کرنا ہے, اور یاد کم کرنے کے ساتھ ریویژن بھی روز کے حساب سے کرنا ہے. کتنی باتیں ہو گئیں؟ نمبر 1 یاد کرنا ہے, نمبر 2 یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ریویژن کرنا ہے, اور نمبر 3 یہ کام آپ نے روز کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے 1 دن کر لیا 2 دن کی چھٹی, روز کے حساب سے آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو انشاءاللہ العزیز بہت ہی جلد آپ کے اندر یاد کرنے کی جو اسپیڈ ہے وہ تیز ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. اب سوال یہ ہوتا ہے طالب علم کا کہ بھائی کتنے دنوں کے اندر تیز ہوگی؟ تو دیکھیں یہ کوئی بھی فکس نہیں بتا سکتا کہ کتنے دنوں میں تیز ہوگی, لیکن میں اپنے تجربے کے حساب سے بتا رہا ہوں. صحیح, کہیں پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی یہ فکس بات ہے کہ اتنی ہی ہوگی ہر طالب علم کے ساتھ, لیکن تجربے کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کو پیج آج کے دن آپ ٹائم نوٹ کر لیے گا, مثال کے طور پہ آپ کو ایک پیج 15 منٹ میں, 20 منٹ میں, یا آدھے گھنٹے میں, پونے گھنٹے میں یاد ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک پیج آدھے گھنٹے میں مثال کے طور پہ یاد ہو رہا ہے. صحیح, تو 3 مہینے کے بعد وہی ایک پیج آپ کو 10 منٹ میں یاد ہو جائے گا. یعنی کہ اب آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کے اندر کتنا زیادہ فرق ہوگا, سبق یاد کرنے کے اندر آپ کے اندر کتنی زیادہ تبدیلی آئے گی. صحیح, جو کام آدھے گھنٹے کے اندر ہو رہا تھا وہ کام 10 منٹ کے اندر ہوگا. پر مسئلہ یہ ہے اس کے اندر کہ آپ نے استقامت کے ساتھ کرنا ہے, اور کم از کم 2-3 مہینے کر کے آپ کو خود رزلٹ کا اندازہ ہوگا. صحیح, تو پھر آپ کے اندر خود موٹیویشن ہوگی, تو پھر آپ اس کام کو آگے بھی لے کے چل سکتے ہیں. صحیح, لیکن کم از کم 2-3 مہینے اس کام کو کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ بھائی میرے اندر یہ صلاحیت ہے, اور واقعتاً میرے یاد کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ میری بڑھے گی. صحیح, امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس سے پہلے سبق کو, ابھی تو یہ ویڈیو ہے سبق یاد کس طرح کریں, جلدی یاد کس طرح کریں نا, ہماری 2 ویڈیو اور بنی ہوئی ہے جس کے اندر ہم نے یہ بتایا ہے کہ سبق یاد کیسے رکھیں. یاد کرنے کی ترتیب الگ ہوتی ہے, یاد رکھنے کی ترتیب الگ ہوتی ہے. صحیح, تو ان 2 ویڈیو کو لازمی ہمارے چینل پہ جا کے چیک کریے گا انشاءاللہ العزیز. ان 2 ویڈیو سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو اسٹوڈنٹ عربی گرامر یعنی کہ صرف نام وغیرہ سیکھتے ہیں نا, ان کو 3 مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پہلی تو یہ کہ ان کو عربی گرامر یعنی کہ صرف نام وغیرہ صحیح سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. دوسری یہ کہ ان کو صحیح سے عربی عبارت کا ترجمہ کرنا نہیں آتا. اور تیسری وجہ یہ کہ ان کو نحوی ترکیب کرنی نہیں آ رہی ہوتی, صحیح سے عبارت پڑھنی نہیں آ رہی ہوتی. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عربی گرامر پڑھ تو لیتے ہیں پر اس کو ہم اپلائی نہیں کر پاتے, صحیح سے ہماری پریکٹس نہیں ہو پاتی. اب ان سب مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہم 9 مہینے کا لائیو کورس شروع کرنے والے ہیں, جس کے اندر بالکل بیسک سے ایکسپرٹ لیول تک عربی گرامر کو پڑھیں گے. یعنی کہ یہ کورس ہمارا ہر اس طالب علم کے لیے ہوگا جس کو یا تو بالکل بھی عربی گرامر نہیں آتی, یا عربی گرامر آتی ہے پر تھوڑی بہت آتی ہے, زیادہ نہیں آتی. تو اگر آپ بھی اس کورس کے اندر ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں, نیچے ہمارا واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہوگا, اس پہ کانٹیکٹ کر کے واٹس ایپ کر لیں. کوشش کر کے ابھی اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ کے پاس نمبر سیو ہو جائے. باقی کورس کی تفصیلات یہ ہیں کہ کورس انشاءاللہ 27 مئی سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. کلاس لائیو ہوگی اور کلاس کے بعد اس کی ریکارڈنگ بھی مل جائے گی. کورس مکمل ہونے کے بعد ہم سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں. جو کتابیں کورس کے اندر شامل ہیں ان کی PDF فائل دی جاتی ہے.
ہمارے کچھ اپنے نوٹس بھی ہوتے ہیں، ان کی بھی PDF فائل وغیرہ ہم دے دیتے ہیں. ہوم ورک بھی ہوتا ہے اور پیپرس وغیرہ، یہ سب چیزیں ہمارے اس کورس کے اندر ہوتی ہیں، اور کورس میل فیمیل دونوں کے لیے ہمارا ہوتا ہے. مزید تفصیلات کے لیے اور ایڈمیشن کروانے کے لیے نیچے واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہے، اس پہ آپ کانٹیکٹ کر لیے گا. اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ ہے deenseeko.com کے نام سے، جس میں آپ کو عربی گرامر اور صرف نحو سے متعلق جو ریکارڈڈ کورسز ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. اور اسی طرح ہمارا ایک یوٹیوب چینل ہے دین سیکھو کے نام سے، جس میں صرف نحو سے متعلق ویڈیو ہوتی ہیں. تو ہمارے چینل پر آپ ایک بار لازمی وزٹ کریے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.